سورہ رعد آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا اور رسول علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور رجوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہو گئے قرآن پاک سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ یہی وہ چیز ہے قرآن کہ جس کے ذریعے سے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے امتیں برپا کی اور ان میں ہم نے رسول بھی بھیجے، اور یہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ جو ان رسولوں کی طرف وحی کی جا رہی ہے وہ ان کو بتائے، ان کو اللہ کا پیغام سنائے، حالانکہ وہ خدا رحمان کا انکار کر رہے ہوتے تھے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ بھی نے بتایا کہ میرا رب بھی وہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، صرف وہ معبود ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف بالآخر لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اور اگر کوئی ایسی کتاب اتار دی جاتی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ بل للہ الامر جمیعا، اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسے تمام امور کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو کیا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا،
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد اللہ۔ اور مسلسل یہ بات تو ہوتی آئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کوئی نہ کوئی عذاب آتا رہتا ہے ان کے اوپر یا ان کے آس پاس کسی بستی میں، یہاں تک کہ اللہ کا جو آخری وعدہ ہے عذاب کا وہ اس کا وقت آ پورا ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ہم نے قوموں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر ان کو پکڑ بھی لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو انسانوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں کہ پھر میری پکڑ کیسی سخت تھی۔ یہ آج کا جو درس ہے اس میں مرکزی مضمون یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبے کے مطابق معجزہ آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ اب قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے لیے یہ قانون نہیں بنایا کہ لوگوں کو جبراً مومن کرنا ہے۔ اگر وہ ایسے کرتا کہ سب میرے تابع فرمان ہوں، سب صرف میرے آرڈر پہ چلیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ اس نے تو بڑی بڑی مخلوقات بنائی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، باقی دنیا کائنات بھری ہوئی ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جس کو جو مدار دے دیا وہ اس میں چل رہا، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ انسان کو اس نے اختیار دیا، لیکن ساتھ میں عقل بھی دی، فہم دی، اس کو سوجھ بوجھ دی، اور اس کے سامنے آفاق و انفس میں اپنی توحید کے نشانات رکھے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اوپر مزید مہربانی کی کہ انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کے تمام چیزوں کی وضاحت کی، اور اصل مطالبہ ایک ہی تھا کہ لوگ عقل سے کام لیں، عقل کو استعمال کریں، تو ان کے لیے ہدایت کے راستے پہ پڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بات کہنا کہ رسول علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ہمیں شرح صدر نہیں ہے، یعنی ہمارے دل مطمئن نہیں ہے، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو کہ ہم جس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، واقعی وہ اللہ کا رسول ہو، اس کے لیے کوئی معجزہ دکھائے۔ اس سوال کا جواب ہے آج کے اس درس میں، اور بڑی تفصیل سے۔ اصل میں یہ اختصار کے ساتھ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 7 میں یہ بات پہلے بھی گزری، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس چیز کی تفصیل آگے آ رہی ہے اسی صورت میں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر سے مراد انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کر دیا، اس کو رب ماننے سے انکار کر دیا، اور کفر میں یہ چیز موجود ہے، کفر کے اندر یہ بھی ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم ان کو کیسے رسول مان رہے ہیں؟ ہمارے درمیان میں قریش کے ایک خاندان سے پیدا ہوئے، ہمارے اندر کے لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نہیں آیا، کسی نے اعلان نہیں کیا، تو یہ کیسے رسول ہو گئے؟ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں ان معجزوں کی تفصیل بھی ہے جو انہوں نے مطالبے کے طور پہ رکھے۔ تو کہا کہ یہ بات کہتے ہیں، یہاں پہ آیت سے مراد حصی معجزہ ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم مان جائیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ باتیں سن رکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کھڑا کیا، آپ نے مادرزاد اندھے کو بینا کر دیا، یہ باتیں سن رکھی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اسی طرح کا یہ بھی رسول ہونے چاہیے کہ یہ بھی کوئی معجزہ دکھائے۔ وہاں پہ اس زمانے میں یونانی حکماء نے ہر قسم کی بیماری کا علاج دریافت کر رکھا تھا، مادرزاد اندھے کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، موت کا کوئی علاج نہیں تھا، کوڑ کا جزام جو ہے، جو ڈیپ ایگزیما ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ
چیزیں معجزے کے طور پہ دی گئی، انہوں نے ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مکہ میں پانی کی قلت تھی، وہ کہتے تھے ہمیں چشمے نکال کے دکھاؤ، نہر چلا کے دکھاؤ، اس طرح کی باتیں۔ تو کہا کہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اب کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو قاعدہ ہے ہدایت دینے کا اور گمراہ کرنے کا، اور یاد رہے کہ اللہ کا کام یا رسول علیہ السلام کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ اگر لوگ یہ کام کریں گے تو وہ گمراہ ہوں گے۔ چونکہ قانون اس کا بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ یضل من یشاء، یعنی جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، لفظی معنی تو اس کا یہی ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اس نے اصل میں اپنے آپ کو خود گمراہی کے راستے پہ ڈالا ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ قانون اس نے بنایا ہے کہ میں جبراً کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں ڈالتا، میرا کام عقل کو اور فہم کو بیدار کرنا، رسولوں کے ذریعے سے اپنی آیات آفاق و انفس میں جو ہے ان کے ذریعے سے ہے، اپنی عقل سے کام لیں ہدایت پائیں گے۔ عقل کو انہوں نے اگر کسی دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا، اس کام کے لیے حق کی راہ تلاش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب اس کو یہاں پہ واضح کیا، جب دوسری یہ چیز یعنی ہدایت کی بات کی تو کہا یہدی الیہ من اناب، اپنی طرف رہنمائی وہ اس کی کرتا ہے کہ جو رجوع کرے۔ جب پہلے کہا یضل من یشاء، تو اس دوسرے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو رجوع نہیں کرتا وہ گمراہ ہوتا، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اب اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں؟ مثال کے طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تو ہم اللہ کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اصل میں ہمارے درمیان اس کی کتاب موجود ہے، تو اس کی کتاب اصل میں اللہ کا کلام ہے، وہ اس کی صفت ہے، اور آدمی اللہ کو پہچانتا ہے اس کی صفات کے ذریعے سے۔ پس جب اس کی صفات کے اوپر غور کریں گے تو یہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اور یہی قرآن پاک کا تقاضا ہے جو دوسری جگہوں میں بھی آیا اور اس سے نہایت واضح طور پہ آیا۔ سورہ صاد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور مقصد اس کے اتارنے کا یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تفکر، یعنی آدمی غور کرتا ہے، لیکن اس غور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہدایت پانا یا اس کے اندر سے کوئی اعتراض برآمد کرنا۔ جیسے یورپ میں بڑے بڑے سینٹر ہیں، اسلامک سینٹر، وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اعتراض کی بات نکلے تو ہم ان کو بتائیں کہ اس میں یہ چیز غلط ہے۔ وہ تفکر ہے۔ تدبر یہ ہے کہ آدمی حق کو پانے کے لیے حق کی راہ کی تلاش میں اس کی آیات کے اوپر غور کرے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری، یہ بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ، یعنی جمع غائب کا صیغہ استعمال ہوا، اور جب اتارنے کی بات ہوئی تو واحد حاضر کا صیغہ الہی کا آپ کی طرف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاری، تاکہ لوگ، جمع غائب کا صیغہ ہوا، دوسرے جن تک یہ پہنچے گی وہ اس کے اوپر تدبر کریں، حق تک پہنچنے کے لیے آیات کے اوپر غور کریں۔ یہ طریقہ دکھایا کہ یہ ہے ہدایت کے راستے پہ پڑھنے کا طریقہ۔ اناب جو ہے، اب آگے یہاں پہ جو اناب کی تعریف آئی، یعنی آگے جو بات ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ اناب کی تفصیل ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جن کو اطمینان قلب حاصل ہوا قرآن پاک سے۔ میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا
اور اپنے آپ کو اطمینان قلب اور شرح صدر کے لیے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اسلام کا، توحید کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنے کا، یہ راستہ صحیح ہے، اس کے اوپر میں ٹھک جاؤں، میں مطمئن ہو جاؤں۔ ایک تو یہ کہ ایمان لایا لیکن مطمئن نہیں ہے، ابھی وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کہا اگر تم نے مطمئن ہونا ہے اس چیز کے اوپر تو پھر ذکر اللہ، ذکر سے مراد قرآن پاک۔ سورہ نحل میں ہم اس سے پہلے پڑھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر اتارا۔ سورہ طلاق میں اس کی باقاعدہ تعریف ہوئی، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگو ہم نے تمہاری طرف ذکرہ اتارا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، تاکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یہ ہے ذکرہ۔ لیکن اس کا ایک مقصد بھی صاف وہاں پہ بتا دیا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہا کہ یہ اس لیے ہے، یہ اترا اس لیے ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی لگائی، وہ جو 4 میں بیان کرتا ہوں جمعہ کے دن، اس جمعہ میں بھی ہو رہی تھی بات کہ آپ کی 4 وظائف ہیں، 4 کام ہیں، ان میں پہلا یتلو علیہم آیاتی، وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ تو کہا یہ آیات کیا چیز ہیں؟ یتلو لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ مختلف قسم کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کے روشنی میں لے آئے۔ انہی اندھیروں میں شرک کے اندھیرے ہیں، توہمات کے اندھیرے ہیں، اس میں بدعات کے اندھیرے ہیں، اس میں دل کی طمانینت حاصل نہ ہونے کے، یعنی وہ مطمئن نہیں ہے، یہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ کہا یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے، یہ ذکر ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں پڑھ کے سنائیں، اور ظاہر ہے ان کے پڑھ کے سنانے میں اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، کسی کو کوئی تفسیر چاہیے، کسی کو مفہوم کے سمجھنے میں کوئی اشکال ہو رہا ہے تو وہ سوال کرے گا، وہ جواب دیں گے، اور یہ ہوتا رہا، یہ ہوا۔ آپ کو جو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک عنوان ملتا ہے تفسیر، تو قرآن پاک کی آیات کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس لیے کہ بعض چیزیں وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لوگوں نے پوچھا، آپ نے بیان کیا، تو یہ اس لیے تھا کہ ان کو مختلف اندھیروں سے نکال کے روشنی، توحید کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ یہ ہوا، یعنی ان کو ایمان مل گیا، وہ روشنی مل گئی، اندھیرے چھٹ گئے، اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ اور تم اطمینان کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ان چیزوں میں نہیں ہے، اس میں ہے، اللہ کی صفات جو قرآن حکیم میں ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے، یہ اناب ہے، یہ اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس روشنی میں آ گئے، اندھیروں سے نکل گئے، انہوں نے غور کر لیا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ جب ایمان ہے تو ان کے اعمال خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان دل کے اندر ایک روشنی ہے، یعنی دل وہ جس کو ہم فزیکل ہرٹ کہتے ہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فواد جس کو عربی میں کہا قرآن پاک نے، اس کے لیے فواد، اس کی جمع افئدہ استعمال ہو، یعنی انسان کا جو دل و دماغ، جو فہم و فراست کا مرکز ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، مومن ہو جائے، تو اس کے نتیجے پہ، کیونکہ کمانڈ اس کی طرف سے آتی ہے، کسی قسم کے بھی عمل کی، کوئی بھی عمل ہے اس کے جو آرڈر ہے وہ وہاں سے آتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ درست ہو گیا تو سارا انسان درست ہو گیا، اور وہ اگر درست نہیں ہے تو آدمی درست نہیں ہوتا، یعنی اس کے باقی ہاتھ پاؤں اس کے وہ ٹھیک کام نہیں کرتے، وہ غلط ہمارے صالحہ سے وہ عاری ہوتے ہیں، وہ ان سے وہ نہیں ہوتا۔ کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے توبہ خوشخبری۔ توبہ کے مختلف معنی ہمارے جو اہل لغت ہیں انہوں نے بیان کیے۔
انہی میں سے ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے ایک ہرے بھرے درخت کا نام ہے. تو بلکہ اس معنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو فارسی کے جو شعراء ہیں اور جو مفکرین ہیں اور فارسی زبان کے جو اہل قلم تھے، ان سب نے تقریباً اس لفظ طوبہ کو اسی جنت کے درخت کے لیے استعمال کیا، جبکہ ہمارے ہاں اردو میں تمام تفسیروں میں تقریباً جو میرے نظر سے گزرتی ہیں ان میں یہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں معنی میں ہے. وہ کابل شہر کا ایک شاعر تھا، تو اس نے اس شہر کی تعریف میں، ابھی تو وہ بہت گندہ ہو گیا ہے جنگوں کی وجہ سے، تو کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ خوشا عشر سرائے دامن و کابل و کوساش، کہ طوبہ از رش کی اشجارش، کہ یعنی یہ اتنا ہرا بھرا، اتنے باغات ہیں اس میں کہ جو جنت کے درخت ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے شرماتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. تو اس نے بھی طوبہ جو ہے کہ طوبہ برجا خشک ماندہ استز رش کی اشجارش، تو اس کے درختوں پہ رش کی وجہ سے طوبہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ فارسی والے سارے تو طوبہ وہ جنت کا درخت کہتے ہیں. تو وہ حسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. اب اسی بات کو تاریخی شواہد سے بھی بیان کیا گیا، اس لیے کہ انسان کو تاریخ سے سبق لینا بہت آسان ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ سبق لینا چاہے. اگر وہ سبق حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آدمیوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. قرآن پاک بھی ان قوموں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، کہا اسی طرح جیسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ایک رسول کے طور پہ آئے ہیں، ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کو بھی اپنا کلام دے کے، ان کو بھی صحائف دے کے، ان کو بھی کتابیں دے کے بھیجا تھا کہ جو وحی ہم نے کی ہے وہ لوگوں کو سنائیں. اور یہ اللہ کا کلام لوگوں کو سنا رہے تھے، حال یہ تھا کہ وہ ہم یکفرون بالرحمن، ان لوگوں نے خدائے رحمان کی توحید کو ماننے سے انکار کیا ہوا تھا، لیکن رسول کے ذمے ہم نے کام لگایا ہوا، ان کو سنا رہے تھے. قل هو ربی لا الہ الا اللہ، کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ جیسے انہوں نے بتایا اپنی قوموں کو کہ ہمارا رب اللہ ہے، دوسروں کے پیچھے مت پڑو، ایسے آپ بھی ان کو بتا دیں کہ میرا رب اللہ ہے. میں تمہارے یہ جو تم نے کھڑے کیے ہوئے جگہ جگہ ان کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میرا بھروسہ بھی اسی کے اوپر ہے کہ میری جو بھروسے سے مراد یعنی میری جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری وہ پوری کرتا ہے. میری تمام ضروریات کا تکفل اس کے پاس ہے، میرا اس کے اوپر بھروسہ ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب، اور چونکہ وہی میرا ولی اور کارساز ہے، میرے کام سارے وہ بناتا ہے، اس لیے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اب دیکھیں سورہ اعراف میں ایک بات آئی ہے بالکل اس کے آخر میں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ بے شک اللہ کا ساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا، اور اس نے یہ کارسازی کی ہے کہ نزل الکتاب، اس نے کتاب اتاری، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور جو لوگ نیکوکار ہیں وہ ان کا کارساز ہے، وہ ان کے کام بناتا ہے. اب اس کے کام بنانے کی کچھ تفاصیل ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں منہمک ہے. تلاوت سے مراد یعنی وہ پڑھ بھی رہا ہے، اس کے اوپر غور بھی کر رہا ہے اپنا ایمان حاصل کرنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ آئے، اللہ کا پیغام ہے جو میری طرف آیا ہے، اس کا موضوع انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، انسانوں کی اولاد ہوں، تو میں دیکھو تو صحیح اللہ جس نے پیدا کیا وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، وہ اس کے اوپر غور کر رہا ہے. تو پھر
کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا کارساز اللہ ہے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو، جو کام بھی ان کا ہو وہ بناتا ہے۔ ان کو شفا کی ضرورت ہے، ان کو رزق کی کشادگی کی ضرورت ہے، ان کو کاروبار کی ترقی کی ضرورت ہے، ان کو اولاد کی ضرورت ہے، کیا وہ ان کا کارساز ہے؟ وہ جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے وہ اس کا کارساز ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور یہاں تک قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس میں جو منہمک ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، اور وہ تلاوت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، اور پھر اس کے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں، اللہ سے مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ سارا اسی پہ لگتا ہے۔ تو کہا کہ جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اللہ بن مانگے پوری کر دیتا ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہے بشرطے کہ اس کے مفاد میں ہو وہ بن مانگے پوری کر دیتا ہے، یعنی اس کو پھر مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ قرآن پاک کے سارے وہ جو اطمینان قلب ہے، شرح صدر ہے، ایمان ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، یہ جب کسی فکرے کی شروع میں لفظ آئے ولو، اس کا معنی ہوتا ہے اگر۔ اس کو نحو میں کہتے ہیں کہ یہ حرف شرط ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اگر بجلی بند ہو گئی تو اندھیرا ہو جائے گا، یعنی حرف شرط تھا، تو اس کے بعد آگے شرط آئی کہ پھر کیا ہوگا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر ہم ایسا قرآن اتارتے جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے، جو ابھی شرط محذوف ہے، جو ابھی شرط نہیں ہے، پھر کیا ہوتا؟ ترجمہ کرتے ہوئے میں نے اس فکرے کو مکمل کر دیا کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، لیکن یہاں جب ہم پہنچے تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی اگر جوابی شرط، جیسے میں نے کہا کہ اگر بجلی بند ہو گئی تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن صرف اندھیرا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اور بہت سارے کام شروع ہو جائیں گے، گرمی ہو جائے گی، پسینہ آ جائے گا، ہم اس چیز کو جاری نہیں رکھ سکیں گے جب نظر ہی کچھ نہیں آئے، یہ ساری۔ لیکن ہم نے صرف ایک بات کی، اور ایک بات کر کے ہم نے اس کے جو اثرات ہیں ان کو محدود کر دیا۔ عربی زبان میں اسلوب یہ ہے کہ اگر آپ جوابی شرط کو بالکل ہی دور کر دیں تو اس کا مطلب اس کا نتیجہ اور بھی بہت کچھ نکلنے والا ہے جو کہ نہ بیان کرنے کی وجہ سے واضح ہے۔ کہا یہ معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ قرآن پاک معجزہ ہے، اور کہا کہ اس کے اوپر غور کرو، تمہیں شرح صدر ہو جائے گا، تمہیں اطمینان قلب ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ حصی معجزہ ہونا چاہیے، تو اگر اسی قرآن کو ہم اس طرح اتارتے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، ایک معجزہ ہے پہاڑوں کا چلنا، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے، تو بظاہر تو یہ معجزے ہیں۔ لیکن پہلی قوموں کو جن کو ان کو معجزوں کے مطابق معجزے دکھائے گئے وہ تو ایمان نہیں لائے، تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہم معجزہ دکھاتے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ اب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی 2-4 دفعہ یہ بات آئی ہے قرآن پاک میں کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جب یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بات ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر اللہ کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دکھا دیتا معجزہ؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ معجزوں کے ذریعے سے ایمان لوگ نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے نہیں دکھائے فرعون کو، اس کے دربار میں کیا ہوا؟ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے درباریوں کو بالکل مبہوت کر دیا، وہ خوف سے فرعون سمیت لرزہ بر اندام ہو گئے،
کہ جب وہ لٹھیا جو ہے اژدہا بھی بن گئی، اور اژدہا بھی ایسا کہ جو بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا، حالانکہ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ ذرا آہستہ جاتا ہے، تو وہ تو خوف زدہ ہو گیا، ایمان تو نہیں لائے، ایمان تو نہیں لائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے کے مطابق بالکل اونٹنی برآمد ہوئی، جب معجزہ ہو گیا تو وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس صورت میں کہ مطالبے کے مطابق معجزہ ہو اور ایمان نہ لائے تو پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ پھر عذاب آپ پکڑتا ہے، عذاب عمومی آپ پکڑتا ہے، جیسے قوم صالح کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ، اور جیسے باقی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے کہا کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ایسی بات ہو سکتی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں، اس لیے ان کو بیان نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا قاری کے اوپر کہ خود غور کر لو کیا ہوتا ہے، جو ابھی شک محذوف ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، کہا تمام امور کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ رسول کا کام نہیں ہے علیہ السلام، کہ لوگ ان سے کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھانا ان کا کام نہیں ہے، ان کے جو کام ہے وہ ہم نے واضح کر دیے کہ ان کا کام ہے اللہ کے آیات کو پڑھ کے سنانا، تزکیہ کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، معجزہ دکھانا ان کا کام نہیں ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، تمام جو امور ہیں ان کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تاکہ ایمان والے کیوں اس بات کا، یعنی اپنے وہ کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ کو چونکہ دلوں کا علم ہے، یعلم ما فی الصدور، جو کچھ بھی خیالات ہیں وہ ان کو جانتا ہے، اس لیے ان کے اطمینان کے لیے یہ بات آئی کہ وہ اس بات سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں کہ اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کہا کہ کیا تم اس بات سے مایوس ہو گئے؟ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ لگا دیتا، سارے اس کی بات کو مان جاتے، کون ہے جسے حکم سے سرتابی کر سکتا؟ لیکن اس نے اختیار دیا، لوگ اپنے اختیار سے نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو گمراہ ہونے دو، انہوں نے اپنے آپ کو خود اس لائن پہ ڈالا ہے، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، کہا کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ رسول علیہ السلام کے اعلان رسالت کے بعد لوگوں پہ اور یا ان کے جو چاروں طرف علاقے ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے مسلسل۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مسلسل کافروں کے اوپر یہ بات گزرتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عذاب آتا رہتا ہے، لیکن وہ عذاب جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں کام شروع کیا تو پھر ان کے اوپر قحط بھی آیا، اور اس طرح کی اور بھی باتیں ہوتی رہیں کہ جس سے انہیں جھنجھوڑنا مقصود تھا، اور پھر اسی طرح جب بدر میں ان کا نقصان ہوا تو اس سے بھی مراد ان کو خبردار کرنا مقصود تھا کہ دیکھو تم مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، رسول علیہ السلام کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو جب پھر بھی جو لوگ ان میں سے نہیں مانے، بالآخر ان کو سرنڈر کرنا پڑا، ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور بغیر کسی لڑائی کے اپنا شہر ان کے حوالے کیا۔ تو قاریۃ العذاب، کھڑا ہے نا، القاریۃ ما القاریۃ، کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے تو کیا جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو قاریۃ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کی بستیوں کے قریب ہی ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہا کہ یہ جو جوڑنے کا سلسلہ ہے کہ بیدار ہوں لوگ، یہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ عذاب عمومی کا جو اللہ کا وعدہ ہے اس کا وقت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں رسول علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والوں کو میں شکست دوں گا، اپنے وعدے کے خلاف وہ نہیں کرتا، بالآخر یہ ہو کے رہے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور
اب یہ اس کی حکمت بیان ہوئی، اللہ نے وضاحت کی کہ ان کو کیوں یہ نافرمانی کرتے ہیں اور پکڑا نہیں جا رہا۔ کہا اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ لوگ مذاق ان کا اڑاتے رہے، ہم نے مہلت دی ان کو۔ یعنی جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک عذاب دینے میں دھیما ہے جبکہ رحم کرنے میں بہت تیز ہے۔ تو یہ جو دھیما پن ہے، یعنی مہلت دینے کی جو بات ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کیا انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کا، جو کہ ایسی بات ہے کہ جس سے تو مان پکڑ لیا جاتا ان کو، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے کفار کو۔ ثم اخذتهم، ثم جو ہے یہ بعد مکانی کے لیے ہے، بعد زمانی کے لیے ہے کہ وہ یہ کرتے رہے عرصہ، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، لیکن زمانہ گزر گیا۔ ثم، پھر اخذتهم، پکڑا ان کو گرفت میں لیا۔ پھر دیکھو فکیف کان عقاب، اس دن جو میں نے یا زوائد کی بات کی تھی، تو یہاں یہ جو عقاب ہے یہ بھی اصل میں عقاب ہی ہے، لیکن صوتی ہم آہنگی کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قافیہ کے لیے، اس کو اس یا کو اڑا دیا گیا جو متکلم کی یا ہے، لیکن اس کا نشان باقی ہے کہ عقاب اصولی طور پہ اگر دیکھیں تو عقاب بن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ عقاب ہی ہے۔ اس کے نیچے زیر ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم کی ہے کہ دیکھو میری پکڑ، میرا عذاب، عذابی، عقابی، میرا عذاب کیسا تھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد